احادیث طیبہ میں بھی تقوی کے بے شمار فضائل ہیں۔ امام بیہقی شعب الایمان چوتھی جلد صفحہ نمبر 242 میں حدیث نمبر 4942 میں لکھتے ہیں، اور مشکات شریف حدیث نمبر 4866، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فذکر الحدیث بطولہ الی ان قال قلت، پھر آپ نے پوری روایت بیان فرمائی اور تفصیل سے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میری حضور سے کیا گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، قال، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، فإنہ ازین لامرک کلہ، یہ اللہ سے ڈرنا اور تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ تیرے تمام معاملات کو یہ مزین کر دے گا، خوبصورت کر دے گا، اور یہ سب سے زیادہ مزین کرنے والا ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، قال علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، تو لازم پکڑ لے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو، فإنہ ذکر لک فی السماء، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ تیرے لیے آسمان میں چرچے کا باعث ہے، تیرا چرچا آسمانوں میں ہوگا، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے لیے نور ہے۔ قُلْتُ زِدْنِي، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، قال علیک بطول الصمت، آپ نے فرمایا تو طویل خاموشی کو اختیار کر، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کو بھگانے والی ہے، وَأَعْوَنُ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، اور دینی کاموں میں تیری مددگار ہے۔ قُلْتُ زِدْنِي، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، قال، آپ نے فرمایا، ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے تو بچ، فإنہ یمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، قال قل الحق وإن كان مرا، آپ نے فرمایا حق بات کہے اگرچہ کڑوی ہو۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے دین کے معاملات میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی خوف نہ کر۔ قلت زدنی، میں نے عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، قال لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں لوگوں سے وہ بات منع کرے جو تم اپنے نفس میں جانتے ہو، یعنی لوگوں کو ان عیوب پر ملامت نہ کرو جو خود تم میں موجود ہیں۔ یہاں ملامت کرنے سے منع کیا گیا، ہاں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ذکر فرمایا،
اور فرمایا تقوی تیرے سارے معاملات کو سب سے زیادہ مزین کرنے والا ہے۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 317 حدیث نمبر 2564 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے۔ ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ جانے۔ ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ ویشیر الی صدری 3 مرات، آپ نے 3 دفعہ فرمایا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھے۔